بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے؟ جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا، جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے، جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا، اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے؟ جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا، جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے، جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا، اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے؟ جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا، جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے، جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا، اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔
جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔
जाफर गजनवी से कहता है कि मैंने कशमाला बेगम के खास आदमी को उठा लिया है और उसको खूब मारा भी है। उसने मुझे बताया है कि कशमाला बेगम मुझसे कहती थी तुम दुआ पर कदम ब कदम नजर रखो कि वो कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। और उसने मुझसे ये भी कहा था ना कि जब दुआ कहीं जा रही होती है तब सरफराज उसके सामने मैं बेचूंगा, लेकिन तुम उसकी वीडियो बना लेना। बस मैंने तो वैसा ही कर दिया और इन दोनों की वीडियो बना ली और कशमाला बेगम को बेच दी। गजनवी गुस्सा होकर जाफर से कहता है कि क्या तुम सो रहे थे जो कशमाला बेगम ने इतनी आसानी से ये सब कुछ किया। जिसके बाद जाफर कहता है कि तुमको इसी बात का शायद अंदाजा भी नहीं कि उसने तुमको जमीन की कागजात पर अंगूठी भी लगवाई है। दुआ बीबी के साथ आज तक जितनी भी जुल्म हुए है ना, इसकी पीछे कशमाला का हाथ है। जिस पर गजनवी कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम था कि कशमाला बेगम दुआ के खिलाफ है, लेकिन जाफर मुझको इसी बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझको किसने जहर दिया और क्यों दिया। जब जाफर कैमरे चेक कर लेती है तो कशमाला बेगम की सच्चाई सबके सामने आती है, जिसकी वजह से बाबा जान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और अम्मा साई की गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि वो तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद नौशेरवान अपने बाप के सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसके बाद कशमाला के साथ जो होगा उसको अपनी की सजा मिल जाएगा और इसी तरह इस ड्रामे का एंडिंग भी होगा। जाफर गजनवी से कहता है कि मैंने कशमाला बेगम के खास आदमी को उठा लिया है और उसको खूब मारा भी है। उसने मुझे बताया है कि कशमाला बेगम मुझसे कहती थी तुम दुआ पर कदम ब कदम नजर रखो कि वो कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। और उसने मुझसे ये भी कहा था ना कि जब दुआ कहीं जा रही होती है तब सरफराज उसके सामने मैं बेचूंगा, लेकिन तुम उसकी वीडियो बना लेना। बस मैंने तो वैसा ही कर दिया और इन दोनों की वीडियो बना ली और कशमाला बेगम को बेच दी। गजनवी गुस्सा होकर जाफर से कहता है कि क्या तुम सो रहे थे जो कशमाला बेगम ने इतनी आसानी से ये सब कुछ किया। जिसके बाद जाफर कहता है कि तुमको इसी बात का शायद अंदाजा भी नहीं कि उसने तुमको जमीन की कागजात पर अंगूठी भी लगवाई है। दुआ बीबी के साथ आज तक जितनी भी जुल्म हुए है ना, इसकी पीछे कशमाला का हाथ है। जिस पर गजनवी कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम था कि कशमाला बेगम दुआ के खिलाफ है, लेकिन जाफर मुझको इसी बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझको किसने जहर दिया और क्यों दिया। जब जाफर कैमरे चेक कर लेती है तो कशमाला बेगम की सच्चाई सबके सामने आती है, जिसकी वजह से बाबा जान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और अम्मा साई की गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि वो तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद नौशेरवान अपने बाप के सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसके बाद कशमाला के साथ जो होगा उसको अपनी की सजा मिल जाएगा और इसी तरह इस ड्रामे का एंडिंग भी होगा। जाफर गजनवी से कहता है कि मैंने कशमाला बेगम के खास आदमी को उठा लिया है और उसको खूब मारा भी है। उसने मुझे बताया है कि कशमाला बेगम मुझसे कहती थी तुम दुआ पर कदम ब कदम नजर रखो कि वो कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। और उसने मुझसे ये भी कहा था ना कि जब दुआ कहीं जा रही होती है तब सरफराज उसके सामने मैं बेचूंगा, लेकिन तुम उसकी वीडियो बना लेना। बस मैंने तो वैसा ही कर दिया और इन दोनों की वीडियो बना ली और कशमाला बेगम को बेच दी। गजनवी गुस्सा होकर जाफर से कहता है कि क्या तुम सो रहे थे जो कशमाला बेगम ने इतनी आसानी से ये सब कुछ किया। जिसके बाद जाफर कहता है कि तुमको इसी बात का शायद अंदाजा भी नहीं कि उसने तुमको जमीन की कागजात पर अंगूठी भी लगवाई है। दुआ बीबी के साथ आज तक जितनी भी जुल्म हुए है ना, इसकी पीछे कशमाला का हाथ है। जिस पर गजनवी कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम था कि कशमाला बेगम दुआ के खिलाफ है, लेकिन जाफर मुझको इसी बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझको किसने जहर दिया और क्यों दिया। जब जाफर कैमरे चेक कर लेती है तो कशमाला बेगम की सच्चाई सबके सामने आती है, जिसकी वजह से बाबा जान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और अम्मा साई की गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि वो तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद नौशेरवान अपने बाप के सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसके बाद कशमाला के साथ जो होगा उसको अपनी की सजा मिल जाएगा और इसी तरह इस ड्रामे का एंडिंग भी होगा।
جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔
جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تم مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تم مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تم مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔
جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بیچ دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔
جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کشمالہ بیگم مجھ سے کہتی تھی تم دعا پر قدم بقدم نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب دعا کہیں جا رہی ہوتی ہے تب سرفراز اس کے سامنے میں بیچوں گا، لیکن تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ بس میں نے تو ویسا ہی کر دیا اور ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور کشمالہ بیگم کو بھیج دی۔ غزنوی غصہ ہو کر جعفر سے کہتا ہے کہ کیا تم سو رہے تھے جو کشمالہ بیگم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کیا؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ تم کو اسی بات کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے تم کو زمین کی کاغذات پر انگوٹھی بھی لگوائی ہے۔ دعا بی بی کے ساتھ آج تک جتنی بھی ظلم ہوئے ہے نا، اس کی پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ کشمالہ بیگم دعا کے خلاف ہے، لیکن جعفر مجھ کو اسی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا۔ جب جعفر کیمرے چیک کر لیتی ہے تو کشمالہ بیگم کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کو بھی بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور اماں سائی کی غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نوشیروان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس کے بعد نوشیروان اپنے باپ کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کشمالہ کے ساتھ جو ہوگا اس کو اپنی کی سزا مل جائے گا اور اسی طرح اس ڈرامے کا اینڈنگ بھی ہوگا۔ جعفر غزنوی سے کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ بیگم کے خاص آدمی کو اٹھا لیا ہے اور اس کو خوب مارا بھی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ